ہو گیا جی. والدین جو ہیں ان کو بڑے چیلنجز درپیش ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ خرچے بہت بڑھ گئے ہیں اور پیسے اتنے ہیں نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے جی. دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی بھی والد والدہ ماں اور باپ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یہ چاہے نا کہ ان کی اولاد ان سے زیادہ کامیاب ہو, اور اس کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلے جاتے ہیں, کتنی ایفرٹ کی جاتی ہے, اس کی مثالیں نہیں ملتی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پوری زندگی اپنی وہ کسی اور ملک میں گزار دی ہے اور کما کے بھیجا یہاں پیسہ, بچے کامیاب ہو جائیں. میں ایسے کپلز کو جانتا ہوں جس میں فرا ماں باپ دونوں, میاں بیوی دونوں, وہ مل کے جابز کر رہے ہیں, اور بعض اوقات تو ایک جو ہے اس میں سے وہ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہے, کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا ہے, کہ کسی طرح جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمارا کمایا ہوا ہمارے بچوں پہ لگے اور ہمارے بچے کل کو کامیاب ہو جائیں. انتہا کی کامیابی قربانیاں دے کر, انتہا کی قربانیاں دے کے ایک کامیابی کا خواب والدین دیکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے آج کے زمانے میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ مہنگائی اور اخراجات بڑھیں, اور جو معیاری سکول ہے اور ایک کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ بہت مہنگی ہے. میں آپ کو بتاؤں بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ کوالٹی ایجوکیشن ہے ہی نہیں, اور اگر کوئی تھوڑی سی بہتر کہہ لیجیے اسکولنگ کالج اور یونیورسٹیز ہمیں مل جاتی, وہاں پر اتنا زیادہ خرچہ ایکسپینس ہے کہ ایک عام بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ حیران کن بات دیکھیے, 1 لاکھ روپے کی ویلیو ختم ہو گئی ہے اور 1 کروڑ روپے کی ویلیو جو ہے وہ بالکل بدل گئی ہے. چند دن پہلے گھر میں ایک بچہ وہ ڈسکس کر رہا, پوچھ رہا کہ جو نیا فون آیا ہے ایپل کا آئی فون, تو اس کو ٹیکس ڈال کے اس کی قیمت کتنی, 6-7 لاکھ روپیہ قیمت ہے اس کی. اور حیران کن بات جب میں نے یہ بتائی کہ ابھی کل کی بات ہے, آج سے فقط کہہ لیجئے کوئی 12-15 سال پہلے اس قیمت میں 2 گاڑیاں سزوکی کی آ جاتی تھیں. یعنی اس قدر تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ گئی ہے. اب اسکول فی, ٹیوشن فی, کتابیں, اس کے ساتھ نوٹس, اسٹیشنری, ان سب چیزوں کو اگر ملایا جائے تو اچھی خاصی ایک قیمت بنتی ہے جو والدین ہر مہینے پے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قرضے لے کے یقین کیجئے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ایسے والدین کی کہانیوں سے میں واقف ہوں فرا, جنہوں نے اپنا کچھ زیور بیچ کے کبھی انٹر ٹیسٹ کی تیاری کروائی, کبھی کسی بچی کی تعلیم مکمل کروائی. میں ایک دفعہ اسکالرشپ کو پروگرام اس میں انٹرویو کے پینل پہ بیٹھا ہوا تھا, میری فاؤنڈیشن کا پروگرام تھا, اور انٹرویو لیتے ہوئے 2 بہنیں آئیں. اس میں ایک بہن نے کہا کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا, دوسری نے کہا کہ میرا ایڈمیشن نہیں ہوا. جب وجہ پوچھی تو ایک نے کہا ہمارے پاس ایک ہی فی ہے, ایک کام کر رہی ہے وہ کماتی ہے اور دوسری پڑھ رہی ہے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. لہٰذا یہ آج کا ٹاپک ان سب والدین کے لیے جو کچھ چاہتے ہیں, بڑا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کے کوئی نارتھ سٹار بنے, وہ چاہتے ہیں کہ بچے ایک مثال دی جائے کہ دیکھیں جی کہاں سے شروع کیا ماں باپ نے جرنی اور ماشاءاللہ بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ریسورسز کم ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات, یہ بار بار ہم کہیں گے ریسورسز کم ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, یعنی پیسہ زیادہ نہیں ہے. بالکل. اور کئی جگہ پہ کہہ لیجئے کہ ہمیں سننے والے کیونکہ ملک سے باہر بھی بہت زیادہ ہیں, اور ایسے والدین ہمیں سن رہے ہوں گے جو کہیں گے جی ہم جس ملک میں ہیں وہاں پر انلکیلی ایسا اسکول نہیں ہے جو معیاری تعلیم دے سکے. گلف میں ایسے بے شمار چیلنج ہیں کہ والدین اگر بچے کو کہیں پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر ٹیچر اچھے نہیں ملتے, اور اسکول جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے یہاں, یا پھر جہاں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پر معیاری تعلیم نہیں ہے. اور یہی مسئلہ پاکستان میں بھی درپیش ہے. آج کا سارا پروگرام ہم نے فرا انہی چیلنجز کو, ان مسائل کو سامنے رکھ کے ڈیزائن کیا. اچھا, تعلیم سے پہلے نا میں ایک نقطے پہ آنا چاہتی ہوں, وہ ہے تربیت. ہاں. تعلیم تو اب تو 2.5 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے, بڑا افسوسناک ہے, وہ میرا دوسرا سوال ہوگا. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تربیت تو اسی لمحے سے شروع ہو گئی ہے. ان چند لمحات کے اندر اور اگلے چند سالوں کے اندر ماں باپ تربیت کیسے کریں؟ تعلیم پہ ہم بات میں بڑی اہم بات ہے. میں آپ کے سوال کا ایک زاویہ یہ بھی میں بتانا چاہوں گا, اس کا اینگل یہ بھی بنانا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل ہمیں ڈیفائن کرنا ہے کہ اصل میں تعلیم ہوتی کیا. بالکل. یہ جو ایجوکیشن ہے اس کی ڈیفینیشن کو نکالتے ہیں. اس کی کئی ڈیفینیشنز ہیں, لیکن میں ایک عوامی ڈیفینیشنز تاکہ ہمیں سننے والا, سمجھنے والا, سوچنے والا, غور و خوض کرنے والا بڑی آسانی سے سمجھ لے تعلیم ہوتی کیا. دنیا میں ایجوکیشن کے 3 بڑے سٹینڈرڈز ہیں جو کہے جاتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اگر پوری ہوئی ہیں تو بندہ ایجوکیٹڈ ہے. صحیح. اور وہ بالکل نمبر, ڈگری, جی پی اے یہ نہیں, وہ 3 کو 3 C's کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا جو سی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ ہے
یعنی کہ ایجوکیشن کے پروسیس سے گزرا ہے. ہم اس کو سمجھانے کے لیے سپوز کر لیتے ہیں اپنے سامنے کہ یہ وہ سسٹم ہے درمیان میں, یہاں سے آنے والا ادھر آ رہا ہے, اس سسٹم میں سے گزر رہا ہے, اور جو پاس آؤٹ ہو رہا ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ پڑھا لکھا ہے. جو پہلا سی ہے اس سی کا نام ہے کانفیڈنس. ٹھیک ہے. اور یہ جو کانفیڈنس ہے یہ اگر کسی میں نہیں ہے, اگر کوئی اعتماد نہیں رکھتا, اعتماد کا مطلب کیا ہے, جو ہنر آپ میں ہے, جو صلاحیت آپ میں ہے, جو قابلیت آپ میں ہے, اور جو آپ ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اطمینان کے ساتھ پر اعتماد ہیں کہ میں ہوں, اس 7 ارب کی آبادی میں بھی ہوں, مجھ جیسا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا, یہ سب کے سب 7 ارب یونیک ہیں. بے شک. یہ اعتماد, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ اعتماد کہ مجھے پیدا کرنے والے نے بے معنی بے مقصد پیدا نہیں کیا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ خاص ڈیٹ پہ میں آیا اور خاص ڈیٹ پہ جا رہا ہوں. یہ پہلی چیز کانفیڈنس ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہم کانفیڈنس کو بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. یہ کانفیڈنس ایجوکیشن کی یہ فلسفی اور تھیوری بتاتی ہے, یہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب آپ میں کوئی ہنر ہوتا ہے. آپ کا کسی صلاحیت کو پالش کرنا, اپنے ٹیلنٹ کو پالش کرنا, اور اس جگہ پہ لے جانا جہاں پر آپ پر اعتماد ہیں. مچھلی کو مکمل اعتماد ہے وہ تیر سکتی ہے, بندر کو اٹکیلیاں کرنے کا مکمل اعتماد ہے, شیر کو دھاڑنے کا, شکار کرنے کا مکمل اعتماد ہے, شاہین کو جھپٹنے پلٹنے کا مکمل اعتماد ہے, مرغے کو بانگ دینے کا مکمل اعتماد ہے, پرندے کو اڑنے کا مکمل اعتماد ہے. جو صلاحیت آپ میں پڑی ہوئی ہے وہ باہر نکلی ہے, اور باہر نکلنے کے بعد آپ کی جو کیفیت اور حالت ہے وہ اعتماد کی حالت ہے. یہ ایجوکیشن کا پہلا کام ہے. میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ ہماری حالت کیا ہے. بدقسمتی دیکھیے فرا کہ ہمارے ملک میں پڑھے لکھے پورے اعتماد نہیں ہے. ہمارے ہاں یا انفیریٹی کمپلیکس ہے بچوں میں, وہ خود کو کمتر سمجھتے ہیں, یا سپریورٹی کمپلیکس ہے. اور جو کانفیڈنس ہے وہ بجائے ٹیلنٹ پہ ہونے کے وہ یہ ہے میرے ابو یہاں لگے ہوئے ہیں, میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے, میری فیملی یہ ہے, میرا سٹیٹس یہ ہے, اور ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں. وہ شو آف اور کھوکھلا پن ہے, اعتماد نہیں ہے. ایک بڑی تعداد کے پاس اعتماد نہیں ہے. دوسرا سی ایجوکیشن کا سیکنڈ جو سی ہے, اٹس اباؤٹ کریکٹر. ٹھیک ہے. یہ وہ پروسیس ہے جس کو ایجوکیشن کہہ رہے ہیں. یہاں سے کوئی آ رہا ہے جس کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں اور اس کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں. جب اس پروسیس سے گزرے گا تو اس کے پاس جو کمال کی چیز ہوگی وہ کردار ہوگا. اور ڈیفینیشن آف کریکٹر کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف کریکٹر یہ ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, کوئی خوف خطرہ نہیں ہے, کوئی لالچ نہیں ہے, اور کسی شخص کا انتخاب ہے, وہ رستہ انتخاب اپنا اس کا, ایسا رستہ جو ٹھیک ہے. یعنی صراط مستقیم کوئی خوف کی وجہ سے, کسی لالچ کی وجہ سے, کسی فورس کی وجہ سے ایکسٹرنل, اور کسی چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے صراط مستقیم یا ٹھیک رستہ نہیں ہے, بلکہ اس کی چوائس ہے. اختیار رکھتے, پاور رکھتے, بھٹکنے غلط ہونے کے ساری آپشنز کے باوجود اگر کوئی ٹھیک ہے تو اس میں کریکٹر ہے. دس از دی ڈیفینیشن آف کریکٹر, سمپل. اب یہ انٹیگریٹی اور یہ کریکٹر اتنی پاورفل چیز ہے کہ دنیا میں ہونے والی 20-20 سال کی ریسرچ جو یہ بتاتی ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے, اس میں ایک اہم نقطہ کلیٹن کرسٹنسن اپنی 20 سال کی ریسرچ کے بعد بتاتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ پر امن, مطمئن اور کانفیڈنٹ اور بڑے ہی بھرے ہوئے اندر سے ہوتے ہیں, سرشاری کی کیفیت میں ہوتے ہیں جو کریکٹرفل ہوتے ہیں. کیونکہ ان کو ڈر نہیں ہوتا کچھ چھینا جا سکتا, ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ میرا کچھ ایسا بیگیجز ہے جو دنیا کے سامنے آ جائے گا, ان کو ڈر نہیں ہوتا کہ کچھ میں نے خفیہ رکھا ہے جس کو چھپانے کی ضرورت ہے. سو یہ کردار اتنی بڑی طاقت ہے, یہ ایجوکیشن سسٹم سے بننی چاہیے. دکھ دیکھیے, بدقسمتی دیکھیے, پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ یونیورسٹیوں کی بھرمار ہے, کالجز کی بھرمار ہے, سکولز کی بھرمار ہے, گلی گلی محلے محلے کھل گئے ہیں. لیکن اگر آپ ایجوکیشن کی اس ڈیفینیشن پہ چیک کریں, پہلا کانفیڈنس, دوسرا کریکٹر, تو وہ نہیں ملے گا آپ کو. اور تیسرے سی پہ جب ہم جائیں گے تو فرا وہ تیسرا سی بڑا ہی کمال کا سی ہے, وہ ہے کریٹیوٹی. ٹھیک ہے, جس کو مار دیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں. تو یقین کیجئے کہ وہ بلڈوز کر دی جاتی ہے. کریٹیوٹی انکریج ہوتی ہے سوالوں سے, اور کریٹیوٹی انکریج ہوتی ہے سوال دینے سے, کہ کبھی تم نے سوچا ہے بادل اڑتے کیوں ہیں, کبھی تم نے سوچا یہ زمین سے پانی کیسے نکل آتا ہے, کبھی تم نے سوچا یہ بیج سے پھل بننے کا سفر یہ کیسے طے ہو جاتا ہے, کبھی تم نے سوچا کچھ چیزیں جاندار ہیں کچھ چیزیں جاندار نہیں ہیں. کبھی یہ جو سوالات ہیں اور اٹھنے والے سوالوں کو جب انکریج کیا جاتا ہے تو کریٹیوٹی بڑھتی ہے. بدقسمتی پھر میں بتاؤں گا, آپ کے ملک کی لیبز ویران ہے, آپ کے ملک میں میٹرک اور انٹر کے پریکٹیکل جو ہیں ان کی کاپیاں بنی بنائی لی جاتی ہیں, آپ کے ملک میں پریکٹیکل کے نمبر لگوائے جاتے ہیں. اللہ اکبر, آپ اندازہ لگا لیجئے. تو کریٹیوٹی کیا ہوگی؟ کریٹیوٹی
بدقسمتی کے ساتھ کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے، یہاں کچھ انوینٹ نہیں ہو رہا. میں چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک دن میں گورنمنٹ کالج میں ایک لیکچر دے کے آیا اور وہ پریورٹیز پہ لیکچر تھا کہ کس طرح سے اپنی ترجیحات سیٹ کرنی ہے اور کس طرح سے پتہ لگے. اس میں نے بڑے ریفرنسز دیے جو دنیا میں ماڈرن لرن ٹو سے نو اینڈ ہاؤ ٹو سے نو فلاسفیز ہیں کہ جو سمجھدار بندہ ہے وہ نہ کہنا سیکھتا ہے. تو فرا میری ایک عادت ہے کہ میں جب بھی گورنمنٹ کالج جاؤں، انارکلی والی سائڈ پہ جاؤں، تو میں باقاعدہ اردو بازار کی ان گلیوں میں پھرتا ہوں. میرا جوانی کا ٹائم بڑا وہاں گزرا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ لائف، تو بہت سی یادیں ہیں. فیملی کالج سول لائن سے پڑھ کے ہم نے نکلنا، تو ایک گھاٹی ہے جو گورنمنٹ کالج والی سائڈ سے اردو بازار کی طرف جاتی ہے، ایسے گھاٹی. تو اس کی سائڈس پہ فٹ پاتھ پہ کتابیں لگی ہوتی ہیں. اب ذرا اندازہ رکھیے کہ میں پڑھا کے کیا آ رہا ہوں گورنمنٹ کالج میں، اس دن لیکچر کیا دے کے آ رہا ہوں، پریورٹی سیٹ کرنی ہے، لرن ٹو سے نو، کیا زندگی میں ہے. میں اس پہ بڑے بڑے ریفرنس میں نے کتابوں کے دیے. اچانک فٹ پاتھ پہ کتاب پہ میری نظر پڑتی ہے. آپ جانتے ہیں اس کتاب پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کتاب کے اوپر ٹائٹل تھا یو پی ایس چلانے کا اسلامی طریقہ. اللہ اللہ. یعنی آپ ایک لمحے کے لیے سر پکڑ لیجئے کہ ہم کیلا کھانے کا اسلامی طریقہ، ہم یو پی ایس چلانے کے اسلامی طریقے، ہم انوینشن کی بجائے ایک عجب سی تقلید ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. کریٹیوٹی کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے بچے کریٹیو ہیں، اور اس کریٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے معاشرے میں سولوشن اورینٹڈ اپروچ نہیں. لوگ روتے ہیں پیٹتے ہیں کہ مسئلہ ہے، حل نہیں پتا. یہی ہوتا ہے، یہی ہمارے دیکھنے والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم سولوشنز کی طرف جائیں. اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے میرے، 2.5 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے. اب وہ اسکول بھی طرح طرح کے ہیں، پری اسکولنگ ہے، پری نرسری ہے، کہ یہ 4-5 سال ادھر لگ جاتے ہیں. اب میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے یا جو سمجھ آتی ہے کہ 6 سال کی عمر میں بچے کا برین مکمل ہوتا ہے. 2.5 سال سے 6 سال کا عرصہ وہ ظلم نہیں کرتے ہم بچے سے؟ دیکھیے میں یہ گزارش کروں، دنیا کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو 2-2.5-3 سال کی عمر میں اسکول بھیج دیا اور بوجھ دے دیا کتابوں کا. لاکھ اسکول کہتے رہے جی. یہ میں پلیز آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں ماڈرن وہ بات کر رہا ہوں جو دنیا جہان میں اس وقت ہو رہی ہے. لاکھ اسکول آپ کو اٹریکٹ کرتے رہے کہ جی ہم تو فن کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. ہاں ایکسیپشن ہے کہ کوئی ایسا اسکول ہو جو بنا ہی اس مقصد کے لیے ہو کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں اس میں بھی وہ ایسا نہ کریں صرف کہ بچے کو بلائیں، ماں کو بھی ساتھ بلائیں. یعنی اس میں مدرس کی بھی ٹریننگ ہو، مدر بھی انگیج ہو ساتھ، کیونکہ وہ کام جسے ہم تربیت کہہ رہے ہیں اور بالخصوص یہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم ریسورسز میں کرنا ہے، اس کا سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ، اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے ماں، جو کہ اللہ ہم سب کو مفت و مفت عنایت کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ دنیا کی اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، یہ دنیا کی اتنی بڑی پروٹیکشن والی جگہ ہے، اور یہ دنیا کا کہہ لیجیے سیکھنے کا اتنا بڑا مفت کا سورس ہے، جو اگر اپنی پاور کو پہچان لے کہ یہ کیا کچھ کر سکتی ہے تو انقلاب آ سکتا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے بات کہہ دی کہ جو برین ایک پرسنالٹی مکمل ہونا، برین ڈیولپمنٹ، ہول برین ٹیچنگ، کل بھی ہم نے بات کی تھی جو کہ پاکستان میں ابھی کانسیپٹ نہیں ہے. میں صرف اور صرف میرا خیال ہے ایک ادا کوئی جانتا ہوں، ماما منٹورز یا کوئی ایک ہمارا گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے، ابھی وہ بھی سکیل نہیں ہوا، بڑا محدود کام ہے. بہت سی ضرورت ہے ہمیں یہ سمجھانے کی والدین کو، خدا کے بندوں پہلے خود ٹائم دو. اب یہ بھی ایک سوال ہے فرا، یہ کیوں جاتے ہیں والدین لے کے چھوٹے سے بچے کو اسکول کی طرف؟ 3 وجوہات ہیں، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. سب سے پہلی وجہ فیشن ہے. فیشن ہے کہ بچے کو 2.5 سال کی عمر میں اسکول وہ کہتے ہیں جی ہم نے بس بتانا ہے، ہم نے داخل کروانا ہے. یہ میرے ساتھ سچا واقعہ ہے. ایک کاؤنسلنگ کیس میں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور دونوں کا کانفلکٹ یہ تھا کہ جی میں نے فلانے اسکول میں بھیجنا ہے اور اس نے کہا فلانے اسکول میں بھیجنا ہے. تو فائنلی میں نے پوچھا کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا. یعنی ان کی ڈسکشن پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو چکی ہے. اس حد تک لوگ کریزی ہیں کہ جی بس ہم نے، اور پاکستان میں کراچی میں ایسے اسکول ہیں جہاں پر برتھ کے ٹائم پہ ہی یا بیفور برتھ آپ جا کے رجسٹر کرواتے ہیں. میں یہی نقطہ اٹھانے والی تھی کہ میرے علم میں ہے، اب لاہور میں بھی یہ وبا چل پڑی ہے کہ پری برتھ آپ جائیں گے رجسٹریشن کرائیں گے تو بچے کو داخلہ ملے گا. مہربانی کر کے وہ لیبر روم کو وہاں کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہ وہیں پر بچہ ہی پیدا کروا لے. خدا کے بندو خوف کھاؤ کو، خدا کا خوف کھاؤ. جو کام تربیت کا ماں نے کرنا ہے وہ اسکول یا آیا نہیں کر سکتی. پہلی ریزن فیشن ہے جی. دوسری ریزن جو ہے نا وہ ٹرینڈز ہیں کہ سارے کروا رہے ہیں، اور ان اسکولوں نے بھی مارکیٹنگ ایسے کی ہوئی ہے کہ آپ اگر پری اسکول میں داخل نہیں کروائیں گے اور اس کے بعد جو ایڈمیشن ہونا ہے وہ نہیں ہو پائے گا.
تو کچھ کنڈیشنز ایسی بنا دی ہیں، ایک ایسا ایکو سسٹم بلٹ ہوا ہے اور بزنس مارکیٹ ایک بلٹ ہو چکی ہے جس میں پہلا بچہ جو ہے وہ اسکول میں جاتا ہے، یہاں پر ایک پریپریشن کرنی ہے کسی اسکول کے لیے، پھر وہ انٹری ٹیسٹ دیتا ہے، پھر وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، نمبر 3 جو چیلنج ہے اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جی ایسا ہی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے اب صبح اٹھ کے گڈ مارننگ شو دیکھنا ہے، اب مارننگ شو بھی دیکھنا ہے اور پھر سنون بھی جانا ہے، پھر اپنے کام بھی کرنے ہیں اور اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، تو کیوں نہ ہم بچے کو ایڈمیشن کروائیں اور آرام سے زندگی جئیں۔ وہ ذمہ داری جو ماں کو قبول کرنی چاہیے وہ دنیا کا کوئی بندہ وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ تو پہلے تو یہ میں ڈسکریج کر رہا ہوں کہ بچے کو جلدی داخل نہیں کروانا چاہیے، کم از کم 6-7 سال کی عمر میں۔ 6 سال کا مطلب ذرا سن لیجیے کیا ہے، 6 سال کا مطلب اگر 1 کلاس میں گیا بچہ تو 16 سال کا وہ میٹرک کر لے گا۔ ایک بات تو کلیئر۔ اب 6 سال میں کرنا کیا ہے یہ سوال ہے بہت بڑا، اور اسی کی طرف آتے ہیں۔